اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ، یقیناً یہ قرآن یہدی ہادی ہے، راہبر ہے، رہنما ہے، للتی ان لوگوں کے لیے ہے یا اقوام جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے پیشوا ہے جو ترقی اور کامیابی کے خواہش مند ہے۔ قرآن مجید ان کے لیے رہنما ہے جو اپنے لیے عروج اور ارتقاء کے خواہش مند ہے۔ قرآن مجید ان کے لیے راہبر ہے جو اس پوری دنیا پر حکمرانی کے خواہش مند ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ اسے کامیابی اور کامرانی حاصل ہو، حکمرانی اسی کے پاس ہو، عروج، ترقی اور ارتقاء اسے ملے، اس کو چاہیے کہ علوم قرآن سے اپنے قلب کو روشن کرے اور اپنے کردار کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالے۔ اللہ کے ہاں بھی اس کی عزت و عظمت ہوگی اور دنیا میں بھی وہ سعید اور خوشبخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1446 سال پہلے قرآن مجید کے عنوان سے پہلی وحی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی علوم نے مسلمانوں کے اندر اس قدر طاقت اور قوت پیدا کر دی کہ 700 سال تک سب سے بڑی سپر طاقت مسلمان رہے۔ پوری دنیا کے لوگ تاریکی میں، اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے قلوب روشن تھے، یونیورسٹیاں موجود تھیں، سب لوگ استفادہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے ہاں ہی آتے۔ اور یہ ترقی زیادہ عرصہ نہیں لگا، 125 سال کے اندر وہ چھوٹا سا ادارہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے متصل صفہ کے عنوان سے قائم کیا تھا، جہاں صحابہ کرام درس لیتے تھے، انبیاء کا سردار پہلے استاد کی حیثیت سے انہیں درس دیتے تھے۔ 125 سال میں یہ چھوٹا سا ادارہ یونیورسٹی کی حد تک پہنچا، جس کے سربراہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ بین المللی اور بین الاقوامی یونیورسٹی تھی۔ اس میں شیعیت کے علاوہ اہل سنت بھی ہوتے تھے، دہریے بھی ہوتے تھے، کمیونسٹ بھی ہوتے تھے، دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی آتے تھے۔ اور پھر ایسی بین الاقوامی یونیورسٹی تھی کہ جس میں سوڈان و حبشہ کے لوگ بھی تھے، ترکی کے لوگ بھی تھے، روم کے لوگ بھی تھے، قیصر روم کی حکومت تھی، بلکہ روایات میں ہند اور سندھ کا نام بھی موجود ہے۔ ہند اور سندھ کے لوگ بھی موجود تھے، اور استاد کون تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بڑے نابغہ روزگار امام نے شاگرد پیدا کیے،
جو مختلف علوم میں ماہر تھے، کچھ ایسے تھے جو زبردست مناظر تھے، بڑے سے بڑا آدمی ان کے مقابلے میں آتا مار کھا جاتا، اور عمر بھی صرف 18 سال تھی، ہشام ابن الحکم ماشاءاللہ۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جن کو وہ علوم امام نے سپرد کیے کہ جس کی وجہ سے آج اس کائنات میں آپ ترقی دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نام تھا جابر بن حیم، جس کو گیبر کہتے ہیں۔ 400 کتابیں اس نے لکھی، اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتدا میں مسلم اور بعد میں غیر مسلمانوں نے ترقی کی جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور یہ طے ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا علم ہے، لیکن قرآن کہتا ہے غور کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف توجہ کریں۔ پھر ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کہ حضور نے فقط قرآن مجید نہیں دیا ہمیں، اگر قرآن مجید دے جاتے خالی تو حسبنا کتاب اللہ ٹھیک تھا، کیونکہ صرف قرآن مجید دے گئے، لیکن حسبنا کتاب اللہ کا کلمہ نہ چل سکا، اس لیے کہ وہ قرآن مجید بھی دے گئے اور قرآن مجید کا استاد بھی دے گئے، جنہوں نے شرح کرنی ہے، جنہوں نے وضاحت کرنی ہے، جنہوں نے اس کی تفسیر کرنی ہے، جن کو عنوان اہل بیت علیہ السلام کا دیا گیا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، قرآن مجید کی طرف توجہ کریں، قرآن مجید کو اپنائیں، اپنا وقت تھوڑا سا قرآن مجید میں بھی صرف کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نظریات کیسے ہونی چاہیے، اعتقادات کیسے ہونی چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کس طرح ہونا چاہیے، کون سے ایسے طریقے ہیں جن کی وجہ سے ہم واقعاً مسلم اور مومن کہلا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے علی حیدر عابدی صاحب تعارف کرا رہے تھے۔ 3 چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا علم ایک تسلسل ہے، زنجیر کی طرح باقاعدہ ایک مخزن سے چلا ہے، منبع سے چلا ہے، اور آج 1446 سال بعد وہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ اس علم کا منبع کون تھے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس علم کو عروج تک کس نے پہنچایا؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا جتنے علوم بھی موجود ہیں ان کے موجد مولا کائنات ہے۔ اسی لیے کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا جتنا دعویٰ حضور نے کیا، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، پردے ہیں ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ علم چلا، اس کو عروج تک پہنچایا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آج پوری دنیا میں یہ علم رائج ہے، لیکن آپ کے مذہب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آج کل کے ترقی یافتہ زمانہ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اسلام نے پیش نہیں کیا۔ دوسروں کے پاس جائیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن یہاں ہر مسئلے کا خواہ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہو، جسمانیت کے ساتھ ہو، مادیت کے ساتھ ہو، کسی وقت ضرورت پڑ جائے کسی نئی چیز کی، اس کا حل باقاعدہ۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں جس کا تعلق آپ کے ہندوستان کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمود غزنوی نے حملہ کیا، ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچے،
सोमनाथ के मंदिर पर कब्जा कर लिया।